لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ القوم الظالمین۔ اگلی آیت انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ پارہ 5 سورہ نساء رکوع 16۔ پارہ 5 سورہ نساء رکوع 16۔ اس آیت کا شان نزول کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے کتاب آپ پر نازل کی حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، آپ تاکہ فیصلہ کریں جو چیز اللہ نے آپ کو سکھائی لوگوں کے درمیان، ولا تکن للخائنین خصیما، لڑنے والوں کے ساتھ نہ ہوئیے، ان کے ساتھ نہ دیجیے۔ فرمایا اس آیت کا شان نزول ترمذی جلد 2 صفحہ 128، ترمذی جلد 2 صفحہ 128 میں ہے کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چوری ہو گئی، نقب لگائی اور چوری کی، اور چوری کی تھی بشیر نامی ایک منافق نے، منافق کا اس کا نام تھا بشیر۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بھیجا کہ آپ جا کے کہیں، کیونکہ وہ یہ تھا کہ جب بشیر چوری کر کے لے کے جا رہا تھا تو آٹے کی بوری بھی لے کے گیا، تو وہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا، رات کا اندھیرا تھا، اس کو تو نظر نہیں آیا، تو اس نے یہ کیا تھا کہ وہ آٹے کی بوری اور چوری کا سامان جا کر ایک یہودی کے گھر میں رکھوایا تھا کہ ابھی معاملہ گرم ہے، 2-3 دن بعد لے جاؤں گا، اس کے دل میں یہ تھا۔ تو وہ تو اس آٹے کو دیکھتے ہوئے یہودی کے گھر پہنچ گئے صحابہ، فرمایا یہ بھائی چوری کی تم نے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بشیر نے یہ سامان رکھوایا تھا۔ اس طریقے سے پتہ چلا بشیر نے کیے۔ تو بشیر کو بلایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی چوری کی ہے۔ اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی، منافق کی تو عادت ہے، قسمیں کھاتا ہے جھوٹی۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کو سخت لہجے میں جھڑکا اور فرمایا تم نے اس شخص کے متعلق الزام لگایا جن کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر اس حقیقت کو اللہ پاک نے اس آیت میں واضح کر دیا اور ان کے درمیان فیصلہ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اس آیت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقت کا پتہ چلا۔ اگر ہر جگہ موجود ہوتے، حضرت قتادہ کے یہاں بھی موجود ہوتے، اس یہودی کے گھر میں جب بشیر سامان رکھوا رہا تھا وہاں بھی موجود ہوتے، بشیر کہاں کہاں گیا وہاں بھی موجود ہوتے، پتہ چلا کہ ہر جگہ موجود صرف اور صرف کون؟ اب کچھ آیتیں ہیں۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا وما كنت بجانب الطور، اللہ قرآن میں نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ طور کی طرف نہیں تھے۔ سورہ قصص رکوع 5، سورہ قصص رکوع 5، سورہ قصص رکوع 5 کی اگلی آیت بھی ہے وما كنت ساويا في اهل مدين وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آیاتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت ساويا في اهل مدين، آپ مدین والوں کے درمیان موجود نہیں تھے۔ خود صاف آیات ہیں۔ سورہ قصص کا رکوع 5 کا تیسری آیت وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الغربي، اب وہ غربی جانب نہیں تھے جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف فیصلہ کیا، اور وما كنت من الشاهدين آپ وہاں موجود بھی۔ اچھا جناب، سورہ یوسف کی ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔
اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جو میٹنگ کر رہے تھے نا یوسف کو والد سے جدا کرنے کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں. اور وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، وہ جو یوسف کے بارے میں ایک تدبیریں کر رہے تھے، وما كنت لديهم، آپ اس وقت ان کے بھائیوں کے درمیان موجود نہیں تھے. رب تو کہتے نہیں موجود تھے، بدعتی کہتے موجود تھے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی وہ آیت ہے سورہ توبہ میں ہے میرے خیال میں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ جو مسجد ضرار کا جو واقعہ ہے سورہ توبہ نہیں ہے نا، سورہ توبہ پارہ 11، وہ اس آیت کا شان نزول تفسیر ابن کثیر میں ہے. اسی آیت کے ذیل میں دیکھ لیں کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی، اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ ہمیں کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی اور یہاں اسلام کے خلاف تدبیریں کریں گے، اور پھر آپس میں میٹنگ کی اور مسجد بنائی. آپ علیہ السلام کے پاس یہ منافقین آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے مسجد بنائی، ہمیں تو دور پڑتی ہے مسجد آپ کی، اس لیے ہم نے ادھر ہی بنائی ہے، تو آپ ایسا کریں ہماری مسجد کا افتتاح کر لیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اس وقت کسی غزوے پہ جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر سے واپسی پر میں یہ کام کروں گا، افتتاح آپ کا کر دوں گا. غزوے سے واپسی پر جب آ رہے تھے اس طرف دھیان گیا تو اللہ پاک نے یہ آیت بھیجی کہ انہوں نے جو مسجد ضرار بنائی ہے یہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے اسلام کے خلاف بنائی ہے، اور فما لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، اس مسجد میں کبھی لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی کھڑے نہ ہوں. دیکھو دوستوں اگر ذوق پیدا کرو نا ایسے ایسے نقطے اللہ ذہن میں ڈالے گا. اما لا تقم فی ابدا، بریلویوں کا عقیدہ نبی ہر جگہ موجود، تو بختا یہ کلام کا یہ عقیدہ نبی اس وقت اس جگہ بھی موجود ہے جہاں نبی کو اللہ نے منع کیا لا تقم فی ابدا، کبھی کھڑے بھی نہیں ہو. نہیں سمجھے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو بھیجا اور اس مسجد کو بالکل سپیستی سے مٹا دیا، گرا دیا. تو اگر ہر جگہ موجود ہوتے مولوی صاحب، وہ جو منافقین میٹنگیں کر رہے تھے ادھر بھی موجود ہوتے کہ نہیں؟ وہ جو میٹنگ کر رہے تھے جی ہم نے یہ بنانا ہے وہ کرنا ہے اور اس لیے کریں گے اور یہ کریں گے، اور وہ سارے بے ایمان بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے فکر کر رہے تھے اسلام کے خلاف. تو آپ علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں آپ اسلام فرما رہے تو میں نہیں پتا میں ہر جگہ موجود ہوں، تم جو میٹنگ کر رہے تھے میں بھی تو وہاں موجود تھا، میرے پاس آئے. اچھا جی اب احادیث کچھ لکھ لیں. بخاری جلد اول صفحہ 65، چائے آ گئی 10 بجے وقت آئے، آپ حضرات کے لیے چائے بھی ہے. بخاری جلد اول صفحہ 65، مسلم میں بخاری جلد اول صفحہ 65 میں یہ حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں ایک مرد جھاڑو دیتا تھا، اس کا رات کو انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ ہو، تو لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کے خلل کی ڈر کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس رات کو مرنے والے جھاڑو دینے والے مسجد نبوی میں جو جھاڑو دیتا تھا اس شخص کے انتقال کے بعد راتوں رات دفنا دیا. اتنی بھی دیر نہیں کرتے تھے، یہ تو ہم لوگ 3 دن مردوں کو رکھتے ہیں. تو دفنا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا افلا کنتم اذنتمونی بھی، تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، مجھے بتایا کیوں نہیں، دلونی علی قبری، اب مجھے اس کی قبر دکھاؤ کہاں ہے. اور پھر بعد میں فرمایا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو مجھے ضرور بتا دیا کرو تاکہ اللہ کے نبی کی دعا اس مردے کے لیے شامل حال ہو جائے. اس وقت تک صحابہ کو مسئلہ نہیں پتا تھا. تو بہرحال اگر یہ جتنی حاضر و ناظر کی دلیلیں ہیں نا یہ سب آپ کو علم غیب کے بھی کام آئیں گی.
ہاں یہ لازم و ملزوم ہے آپس میں، تو اس میں بھی آپ کو کام آئیں گی۔ اگر ہر جگہ موجود ہوتے اور علام الغیوب ہوتے تو بریلویوں کا تو عقیدہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں، ان کی قبر میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ صحابہ کرام سے کیوں پوچھ رہے وہ کہاں ہے، اور پھر یہ کیوں فرما رہے مجھے اس کی قبر دکھاؤ؟ صحابہ کرام نے قبر بتائیے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ دعا فرمائی۔ بات سمجھ میں آ گئی حاضر و ناظر کی؟ اچھا جی، بخاری جلد 2 صفحہ 568، بخاری جلد 2 صفحہ 568 میں ہے کہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے کسی مہم پہ بھیجا دشمن کی خبر لانے کے لیے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں، ان کی ماتحتی میں۔ تو جب یہ حضرات مقام ہدا پر پہنچے تو قبیلہ بنو لہیان نے ان صحابہ کرام کو گھیر لیا۔ جب گھیرا تو 8 صحابہ کرام کو تو اسی وقت شہید کر دیا، لیکن 2 صحابی جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ میں نے آپ کو پہلے حضرت خبیب کہا، لیکن حضرت عاصم ہے۔ تو جب انہیں سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس وقت حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی، اللہم اخبر عنا نبیک، اللہ تو اپنے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دے۔ تو اس کی وضاحت تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگر اس صحابی کا عقیدہ بھی نبی علیہ السلام کی ہر جگہ موجود ہونے کا ہوتا تو ادھر ہی سے سلام کہتے، اللہ کی درخواست کرنے کی کیا ضرورت؟ حاضر و ناظر کی نفی پتہ چل گئی ہی نہیں، ہر چیز ہر دلیل کے بعد وضاحت کی میرے خیال میں ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے بس سمجھتے جاؤ، بات جلدی جلدی کرتے ہیں۔ اگلی روایت ہے بخاری جلد 2 صفحہ 586، بخاری جلد 2 صفحہ 586 کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند لوگ آئے اور کہا کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے قبیلے میں ابھی دین بتانے والا کوئی، آپ اپنے چند ساتھی ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کو اپنے قبیلے لے جائیں، ہمیں وہ دین کی باتیں سکھائیں۔ اب دل میں یہ سوچ کے آئے تھے، اگر پلاننگ یہ کر کے آئے تھے کہ اس بہانے ہم لے جائیں گے اور جتنے بھی آئیں گے سب کو مار دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ میں سے 70 اعلیٰ قسم کے صحابہ کرام ان کے حوالے کیے، 70 صحابہ حوالے کیے کہ جائیں ان کے ساتھ اور آپ ان کو دین سکھائیں۔ جب یہ لوگ ان 70 صحابہ کو لے کے گئے اور بیر معونہ پر جب پہنچے، صرف ایک لنگڑے صحابی کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ کو شہید کر دیا۔ بتیوں تم نبی کو ایسا موجود مانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جان بوجھ کے اپنے صحابہ کو مروایا کرتے تھے، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، بتایا کرو لوگوں کو۔ یہ ہمارے جو بات نہیں ہوتی وہ لوگوں کے بات ذہن میں ایسا ڈالتے ہیں، تو ہمیں حق نہیں ان کی حقیقت لوگوں کو بتا دینا۔ ایسا اپنے علاقے میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دو اور ایسی بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالو کہ پھر یہ لوگ اپنے دفاع پہ آ جائیں۔ آج اگر ہم لوگ اپنے دفاع پہ نہیں جی یہ نہیں کہ ہماری کتاب میں یوں نہیں، بات دفاع کی نہیں، ان کو دفاع پہ لاؤ، وہ دفاع پر آ جائیں۔ اور الحمدللہ کچھ علاقوں میں ایسا ہوا کہ یہ کوکب نورانی یا دوسرے جتنے بھی تھے کبھی آئے تو اس کو جب جواب دیا گیا، اب پھر بعد میں علاقے والے اپنے دفاع پر آئے، یہاں پر بہت بکواس کرتے تھے۔ ایک حوالہ ہمارے ساتھی نے کہا دیکھو تمہاری ملفوظات ہے جس میں موسیٰ سہاگ کو اللہ کی بیوی کا ہے، بس اب کم عبارت ہے۔ اب تو تم نبی کو ایسا موجود مانتے ہو نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام نے، اس کا یہی مطلب ہے نا کہ ان کا عقیدہ نبی کو ہر چیز کا پتہ بھی ہے، نبی علیہ السلام موجود بھی ہے، تو نبی علیہ السلام پھر ان کے عقیدے کے مطابق جو پلاننگ کر رہے تھے صحابہ کرام کو شہید کرنے کے بعد ہی موجود تھے، پھر یہ آئے نبی کو پتہ نہیں تھا، جان بوجھ کے نبی علیہ السلام ان کے حوالے کر دیے، جاؤ جی میرے صحابہ کو شہید کر دو۔ کیے اس عشق میں بھی لاکھوں ستم تم نے ہم پر، اگر تم خوش مگی ہوتے تو کیا کرتے۔ اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے میں اتنی بڑی گستاخیاں اور اتنی دشمنیاں، اگر خدا نخواستہ یہ لوگ دشمن ہوتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے۔
70 صحابہ کرام 69 صحابہ کرام کو شہید کیا. آپ علیہ السلام کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رحمت للعالمین جو طائف کی گلیوں میں پتھر کی برسات میں بھی بددعا نہیں دیتا، 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان بدبختوں کے لیے بددعا کی ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا. 1 مہینے تک قنوت نازلہ فجر میں پڑھی ہے. اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم فرق جمعہم، بددعائیں دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اگلی حدیث بخاری جلد 2 صفحہ 610، بخاری جلد 2 صفحہ 610 میں ہے کہ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا. خیبر جب فتح ہوا تو ایک یہودیہ عورت آئی، نبی علیہ السلام کے سامنے گوشت رکھا. اس نے زہر ملایا ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے بھی وہ گوشت کھایا، آپ علیہ السلام نے بھی کھایا. بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ اس گوشت کھانے سے شہید ہو گئے. آپ علیہ السلام کو الٹیاں ہو گئیں لیکن زہر کا اثر رہا. اور بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اسی زہر کا اثر واپس وفات والے دن آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر جو ہے وہ لوٹ آیا تھا، جو خیبر کے دن یہودیوں نے کھلایا تھا. کس طرح حاضر و ناظر کی نفی ہوتی ہے اور علم غیب کی؟ کون بتائے؟ اب ناز پان مسالے کو بھول جاؤ. اللہ کبھی صحابہ کرام کو نہ کھلاتے. آپ کا چلو دوست پکا نہ ہو، کوئی مسلمان بھائی بھی ہو، آپ کو پتا ہے کسی نے زہر ملا کے دیا، اب اس کو پھر آپ منع کرو گے کہ نہیں کھانا، اس نے زہر ملایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ سے محبت، اللہ اس کا کیا کہنا. 313 کے لیے کیسی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ یہ میری جماعت ہے، میں نے بڑی محنت سے ان کو پالا ہے. رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. اگر ہر جگہ موجود ہوتے تو یہودی عورت کے پاس بھی موجود ہوتے جب وہ زہر ڈال رہی تھی. اور ابو داؤد کی روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان بوٹیوں سے آواز آئی کہ جی ہمارے اندر زہر ہے نہ کھاؤ. یہ ابو داؤد کی روایت جو منہ میں ڈال لی تو انہوں نے پھر آپ علیہ السلام نے اگل دی اس کو. اسی طریقے سے اب کچھ فقہاء کرام کی عبارات، ایک عبارت لکھاؤں گا اس کے بعد حوالے سے لکھا دوں گا. ان کتابوں میں یہ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں. احادیث بھی میرے سامنے بھی کافی ہیں، قرآن کریم کی احادیث دلائل بھی الحمدللہ کافی ہیں، لیکن فقہاء کرام کا فتاوی جات جو ان حضرات نے بیان کیے وہ آپ دیکھ لیں. پوری امت کے فقہاء کرام اس بات سے متفق ہیں کہ ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے. اور تقریباً 800 فقہاء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو ہر جگہ موجود مانے، آپ علیہ السلام کو اللہ الغیوب مانے، وہ شخص کافر ہے. 800 فقہاء کرام کا تقریباً فتویٰ ہے یہ. اور فقہاء کرام وہ طبقہ ہے جو کفر کا فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے ہیں. اور جہاں تک فقہ کے اصولوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے 99 باتیں کفر کی دیکھو اور 1 بات اسلام کی تو اس طرف مفتی کو چاہیے کہ رجحان کرے. لیکن کتنے ہلنے سے اور کتنے آواز کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ فقہاء کرام جو ہے وہ بات کرتے ہیں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب مرآت الحقیقت صفحہ 18 پہ یہاں تک لکھا ہے صوفی ہے پیران پیر، بولیے سکو پیران پیر تمہارے ہیں ہی نہیں، وہ تو ہمارے ہیں. اور مت من یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فهو کافر، یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب وہ کافر ہے. لأنه علم الغیب صفت مختصۃ باللہ سبحانہ، اس لیے کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے. لیکن یہ جو فقہاء کرام کے فتاوی جات ہیں کہ لو تزوج الرجل بشہادۃ اللہ ورسولہ لا ينعقد النکاح بل هو کافر لأنه اعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے
نکاح کیا کسی لڑکی سے اس بات پر کہ اللہ کو اور نبی کو گواہ بنایا، اللہ کو اور نبی کو گواہ بنایا، تو فرمایا اس کا نکاح نہیں ہوا، لیکن یہ شخص کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس نکاح کی خبر نبی علیہ السلام کو ہے، اس نے نبی کو اپنے نکاح میں گواہ مانا، اور گواہ کو موجود ہونا ضروری ہے، اور نبی یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ فتاوی قاضی خان صفحہ 883، فتاوی قاضی خان صفحہ 883، بحر الرائق جلد 5 صفحہ 16، بحر الرائق جلد 5 صفحہ 16، کیا آ گئی ہے؟ آ گئی، دکھا رہے ہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 412۔ سر ماشاء اللہ طلبہ کی تعداد ایسی ہوئی کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا، ماشاء اللہ اتنی تعداد میں طلبہ آئیں گے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 412۔ صاحب ہدایہ کی کتاب ہے تجنیس صفحہ 297۔ خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ 354، خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ 354۔ فتاوی بزازیہ صفحہ 325۔ عمدۃ القاری جلد 11 صفحہ 520، جلد 11 صفحہ 520۔ شامی جلد 2 صفحہ 306۔ شرح فقہ اکبر صفحہ 185۔ جب دو بیویوں نے آپس میں یہ صلح کی تھی کہ آپ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے پھر قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ تو اب کیا پتہ چلا اس واقعے سے کہ آپ علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں تھے، وہ جو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا تھا اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ جو پہلے شاہد جو آ رہا ہے یہ صورتیں پہلے آئی، سورۃ تحریم اور سورۃ توبہ یہ بعد میں آئی، تو یہ کیا بات ہے کہ پہلی کے اندر حاضر و ناظر کی صفت دے دی اور بعد میں آنے والی صورتوں سے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کر دی؟ یہ تو قرآن کریم میں آپ تضاد بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کریم میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، مولوی صاحب آپ نے کہا کہ اس شاہد سے مراد حاضر و ناظر ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نبی سے بڑا حاضر ناظر ماننا پڑے گا، کیوں؟ قرآن کریم کی پوری آیت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ کو درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ نبی کی یہ امت پچھلی ساری امتوں پہ گواہی دے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پہ گواہی دے۔ نبی تو صرف اپنی امت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ نبی کی امت پچھلی تمام امتوں پہ گواہی دے گی۔ اگر اس سے مراد تو شہید کا لفظ امت کے لیے بھی آ رہا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ شاہد اور شہید کا لفظ پھر امت کے لیے بھی آ رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حاضر و ناظر ہے۔ اس میں نہیں آتا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی صف میری ہوگی، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا، قوم کو کہیں گے اللہ پاک ہاں جی کوئی نبی نہیں آیا تھا ڈرانے والا، وہ کہیں گے اللہ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ نوح علیہ السلام سے اب کہا جائے گا ہاں جی گواہ، تو وہ گواہ کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش فرمائیں گے، اور وہ لوگ قوم نوح کہیں گے آپ نے ہمارے خلاف کس طریقے سے گواہی دی، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، تو کہیں گے کہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے نبی کے ذریعے سے تم لوگوں کے حالات پتہ چلے تھے، انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ گواہ کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، یہ بدعتیوں کو جو مغالطہ لگا ہے وہ اسی بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، حالانکہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود بھی ہو کسی معاملے پہ گواہی۔ نسب کے اندر گواہی جب دی جاتی ہے تو اس میں
قدوری کے اندر یہ سارا لکھا ہے کہ نسب میں گواہی دیتے ہوئے موجودگی ضروری نہیں، رضاعت میں، اسی طریقے سے موت میں، اور اسی طریقے سے کیا نام ہے نکاح میں، نکاح سے مراد وہ نہیں پڑھاتے ہوئے، تو وہ نہیں، دو آدمی کا ہوا ہے اس کے متعلق جھگڑا چل گیا، یہ وہ مسئلہ ہے۔ تو ان چیزوں میں جو ہے وہ گواہی کو دیکھنا ضروری نہیں، بلکہ دو آدمی اگر کہہ دیں ہاں یہ اس کا رضائی بیٹا ہے، ہاں یہ جناب علی اس کا بیٹا ہے، یہ نسب ہے اس کا، تو لہذا اس میں کوئی بھی دیکھنے شرط نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ دیکھنا شرط ہو۔ اگر دیکھنا ہی شرط ہے تو آپ مجھے بتائیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ نبی کو دیکھا ہے، بغیر دیکھے گواہی دے رہے ہیں۔ بغیر دیکھے گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اور حدیث سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرینے سے کہ کسی آدمی معتمد آدمی کی بات پہ یقین کرتے ہوئے بھی انسان بغیر دیکھے گواہی دے سکتا ہے۔ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے کسی معاملے میں معاملہ کیا، کچھ چیز خریدی، تو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رکو، میرا تمہارا معاملہ ہو گیا، میں گھر سے پیسے لاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام گھر پہ پیسے لینے کے لیے گئے، پیچھے اس کا معاملہ کسی دوسرے سے ہوا، اس نے قیمت ذرا زیادہ دے دی، اس نے اس کو بیچ دیا۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو آپ علیہ السلام فرمایا تیرا میرا فیصلہ تو ہو چکا تھا، معاملہ طے ہو چکا تھا، یہ چیز تو میں نے خریدی ہے۔ اس نے کہا بھائی ہم نے تو کوئی معاملہ نہیں کیا، آپ گواہ لاؤ۔ گواہ نہیں، اب اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا تیرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد میں فرمایا خزیمہ تو وہاں نہیں تھا، فرمایا کہ انک لا تقول الا حقا، آپ سچ کے سوا کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ بغیر دیکھے گواہی دی۔ وہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تو وشہد شاہد من اہلہا، ایک نے گواہی دی، اسی عزیز مصر کی بیوی کے یہاں سے گواہی دے دی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو سمجھ لو قصور یوسف کا ہے، قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو سمجھ لو جی قصور جو ہے وہ زلیخا کا ہے۔ تو وشہد شاہد من اہلہا، ایک نے گواہی دی تو وہ اس وقت وہاں موجود تھوڑی تھا۔ تو اس لیے پورے اس امت کے اندر کبھی بھی کسی نے جو ہے وہ اس شاہد سے مراد نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں لیا۔ شاہد بمانا گواہ ہے تو مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت پر تبلیغ پہنچانے کی گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ میں نے اپنی امت کو جو ہے وہ تبلیغ مکمل پہنچا دی تھی، جیسا کہ یہ تفسیر بیان کی ابن جریر نے جلد 2 صفحہ 6 پہ۔ آپ علیہ السلام کو گواہ جو کہا گیا وہ اس معنی کر کے کہ قیامت والے دن آپ علیہ السلام گواہی دیں گے اس بات کی کہ اللہ میں نے اپنی امت تک دین پہنچایا ہے، اور یہ تفسیر ابن جریر نے جلد 2 صفحہ 6 پہ کی ہے۔ اور ان آیات میں مفسرین نے شاہد بمانا بیان کرنے والا بھی لیا ہے، شاہد بمانا بیان کرنے والا، انا ارسلناک شاہدا للہ بالوحدانیہ، یعنی آپ علیہ السلام شاہد ہیں، یعنی اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے۔ سمجھ میں آ گئی؟ مختصر خلاصہ یہ کہ کبھی کسی مفسر نے یہاں پر شاہد سے مراد کبھی حاضر و ناظر نہیں لیا، اور یہ جو یہ قرآن کریم کی جو دلیلیں پڑھی جاتی ہیں یکون رسول علیکم شہیدا، تو دیکھو نا پھر آگے یہ بھی تو ہے لتکونوا شہداء علی الناس ویکون رسول علیکم شہیدا، کہ یہ پوری امت جو ہے وہ نبی علیہ السلام۔ اگلی دلیل ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ورتی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ دیکھو آپ علیہ السلام نے دیکھا ہے تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. حالانکہ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، جب ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا لشکر اور بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ پاک نے کنکریوں کے ذریعے وبیلوں کے ذریعے جو ان لشکروں کو تباہ برباد کیا تھا، تو اس طرف اشارہ کرتے اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھا، نبی نے دیکھا تھا، موجود تھے وہاں، جبھی تو اللہ کہتے نہیں دیکھا. جواب نمبر 1، پہلا جواب تو میں ہمیشہ یہ لکھاتا ہوں کہ یہ کہا کرو بدعتیوں، کسی مفسر نے اس کی یہ تفسیر بیان نہیں کی ہے 1400 سال میں، کسی نے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ رویت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک رویت بصری، ایک رویت قلبی. جیسے فن لغت کی مشہور کتاب سراح، اس میں رویت کے یہی معنی کہ رویت دیدن بچشم، آنکھوں سے دیکھنا، ودانستن، اور کسی معاملے کا پتہ چل جانا، یہ بھی رویت کہلاتا ہے، یہ بھی رویت کہلاتا ہے. رویت قلبی، آپ کو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں یہ تھا، اور اسی طرح ابھی رحمان بابا نے یہ جگہ وقت کی، وہ ایک دن یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جگہ ان کو دے دی جائے، ہم نے پھر ان سے بات کی. اب دیکھو میں آپ سے بات کروں، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آ رہا ہے، تو یہ آپ ایک دلی طور پہ دیکھ رہے ہیں، یہ رویت قلبی ہے. تو جہاں جو فرمایا علم تر، کسی واقعے کی خبر ہو جانا، اس کو بھی رویت کہا جاتا ہے. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ رویت قلبی ہے، رویت بصری نہیں ہے. دوسرا جواب یہ کہ امام اللغت ابو عبداللہ الحسین بن احمد رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاعراب ثلاثین، صفحہ 75، فرماتے وَكُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَلَمْ تَرَ فَمَعْنَاهُ أَلَمْ تُخْبِرْ أَلَمْ تَعْلَمْ. کہتے جہاں بھی قرآن میں علم تر آئے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو اس کی خبر نہیں ہوئی، کہ آپ کو اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ تو علم ترا ای علم تعلم. صاحب ہدایت بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے پڑھاتے پڑھاتے اور بات کرتے کرتے کہ اللہ ترا، تم نے نہیں دیکھا؟ صاحب ہدایت کہتے ہیں تم نے نہیں دیکھا یہ بات، حالانکہ دیکھی نہیں ہوتی. مانا کیا؟ صاحب ہدایت بتانا چاہتے کہ تمہیں اس مسئلے کا نہیں پتا، تمہاری معلومات میں یہ مسئلہ نہیں آیا. تو عربی میں ترا جو ہے وہ کسی واقعے سے علم ہو جانے کے لیے بھی رویت استعمال ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں کہا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اور مفسرین نے لکھا ہے الم تر سے مراد الم تعلم، جیسا تفسیر خازن میں معالم التنزیل میں یہی لکھا ہے. تو ہم نے اس کا جواب تو یہ دیا. دوسرا یہ کہ مولوی صاحب اگر آپ اس سے یہ مراد لیتے ہیں علم ترا سے مراد یہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر تھے، تو پھر ساری امت کو بھی کہنا پڑے گا، سارے انسانوں کو اور کافروں کو بھی کہنا پڑے گا حاضر ناظر. کیوں؟ اللہ پاک نے ساری کی ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اپنے توحید کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. سورہ نوح 29واں سپارہ رکوع 1. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ آسمان و زمین پہ بنائے. معلوم سنو کس کا ہے؟ معذرت مولانا رشید صاحب کا کام. تو ادھر پھر ساری انسانیت سے خطاب ہے. اور دوسرا مشرکین مکہ کو اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ نہیں مانتے تھے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے تھے،
تو اللہ پاک نے اس انداز میں ان سے خطاب کیا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی؟ کیا یہ مشرکین بھی اس وقت موجود تھے جب قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا جا رہا تھا؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، یہ میں مختصر جواب دے رہا ہوں. پچھلے 5 روزہ کورس میں تو ایک دلیل کی تفصیلی بحث چلی تھی. ان کی ایک دلیل یہی ہے جو یہ زیادہ تر بیان کرتے ہیں اپنے بیانات میں، یہ حدیثی دلیل ہے ان کی حدیث کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے نا، کہ مردے سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ جب سوالات ہوتے ہیں تو منکر نکیر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بدعتی کے نبی علیہ السلام سامنے آتے ہیں، جب نبی علیہ السلام سامنے آتے ہیں تو وہ فرشتے پھر کہتے ہیں کہ ان شخص ان کے متعلق تمہارا کیا ہے عقیدہ ہے اور ان کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہیں. تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث سے کسی محدث نے بھی نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر نہیں مراد لیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ جو اس میں ہے یہ حاضر فی الذہن ہے، یہ حاضر فی الذہن ہے، یعنی اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو چکا تھا نا، من ربک من نبیک، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا ہے. تو جب تذکرہ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر اس میں اشارہ حاضر سے بات کی جائے تو وہ مشار الیہ فی الذہن میں ہوتا ہے، وہ تصور میں ہوتا ہے، اسی مناسبت سے حاضر کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر آپ کو ملیں گی جس طریقے سے. اور یہ بات بھی بدعتیوں کی صحیح نہیں ہے کہ حاضر اس میں اشارہ قریب ہی ہے، بلکہ حاضر اس میں اشارہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. عربی کے اندر حاضر اس میں اشارہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. جیسے نحو کی کتاب مطول صفحہ 131 میں یہی بات لکھی ہے کہ حاضر اس میں اشارہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے، اگر چاہے وہ بعید غائبی کیوں نہ ہو لیکن حاضر فی الذہن ہو اس کے لیے بھی حاضر اس میں اشارہ آتا ہے. اس کی مثال ہے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے جلد اول صفحہ 49، خیال میں آتا ہے کہ ایک مشرکہ عورت کہیں دور جا کے پانی بھرنے جاتی تھی. ایک دفعہ وہ دیر سے گھر پہ پہنچی تو اس سے گھر والوں نے پوچھا تم نے دیر کیوں کی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ لقینی رجلانی فذهبا بی الی ھذا الرجل الذی یقال له صابی. اس عورت نے کہا کہ مجھے 2 آدمی ملے اور 2 آدمی مجھے اس شخص کے پاس لے کے گئے کہ جس کو دنیا صابی کہتی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور کہہ رہی تھی کہ لقینی رجلانی فذهبا بی الی ھذا الرجل، وہ مجھے اس شخص کے پاس، حالانکہ وہ عورت کے قریب آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے، دور تھے، تو اس طریقے سے کہہ رہی کہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے، تو حاضر دور کے لیے بھی آیا، بعید کے لیے بھی آیا. اسی طریقے سے بخاری کے اندر ایک اور مثال حاضر اس میں اشارہ قریب کے لیے، بخاری جلد اول صفحہ 4 پہ ہے کہ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بادشاہ نے پوچھا کہ ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، ان میں سے اس شخص کا زیادہ قریب کون ہے؟ انی سائل عن ھذا الرجل،
کہ میں اس سے اس شخص کے متعلق کچھ سوال کروں. حالانکہ نبی علیہ السلام قریب نہیں تھے. ہرقل بادشاہ کہہ رہا تھا کہ تم میں زیادہ قریب اس شخص کا کون ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا، تاکہ میں اس شخص کے بارے میں چند سوالات کروں یہ کیسا آدمی ہے، کیسا نبی ہے یا نہیں ہے. اب دیکھو اس نے حاضر استعمال کیا، حالانکہ نبی علیہ السلام ادھر قریب نہیں تھے. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 544 میں ہے، جلد اول صفحہ 544 میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا مشرق و مغرب میں ہونے لگا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ جاؤ مکے میں دیکھ کر آؤ کسی نے دعویٰ کی نبوت کا کیسا ہے. تو اپنے بھائی کو رخصت کرتے ہوئے، حالانکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کے تھے جو مکے سے بہت دور، لیکن بھائی کو بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ارکب الی ھذا الوادی، تو اس وادی کی طرف جا. ھذا آیا ہے مکے کے لیے، لیکن مکہ کتنا دور ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں. کیا تھا، ان جتنی مثالوں میں جو بات ہوئی وہ ھذا جو اشارہ دیا جا رہا ہے وہ حاضر فی الذہن تھا. ہرقل بادشاہ کے ذہن میں بھی حاضر جو تھا، نبی علیہ السلام حاضر فی الذہن تھے. ان کے نظروں میں جو مکے کی آبادی تھی وہ بھی حاضر فی الذہن تھی. اس عورت نے کہا کہ لقینی رجلان فذهبا بی الی ھذا الرجل یقول له الشادی، مجھے اس طرف لے کے گئے جس کو وہ لوگ شادی کہتے ہیں، اس شخص کے بعد اس عورت کے ذہن میں بھی نبی علیہ السلام حاضر فی الذہن تھے. حاضر جو ہے وہ حاضر فی الذہن کے لیے بھی آتا ہے. اور خود ملفوظات حصہ چہرم میں احمد رضا خان نے بھی اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ نہ معلوم سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لگاتے ہیں یا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. اس کی کوئی تفصیل شریعت نے نہیں بتائی. اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں شریعت نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی. تو ایسے ڈاما ڈول باتوں سے عقیدہ ثابت کرو گے. اور دوسری بات، دوسرا جواب جو ابھی صبح بھی میں نے آپ کو دیا کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کسی کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کسی کو قبر میں عذاب نہیں ہو سکتا. آئیے ہم وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں موجود نہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے. حدیث نمبر 1 بخاری جلد اول صفحہ 65، بخاری جلد اول صفحہ 65، مسلم جلد اول صفحہ 309. وہی جو صبح دلیل لکھائی تھی کہ ایک شخص مسجد نبوی میں جھاڑو دیتا تھا، اس کا انتقال ہوا رات کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے اطلاع نہیں دی اور اس شخص کو دفنا دیا. آپ علیہ السلام نے صبح خود فرمایا فلا کنتم آذنتم بھی، تم نے مجھ سے اس کی اجازت کیوں نہیں لی. دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر بتاؤ کب انتقال ہوا اس کا. تو اگر قبر میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی قبر میں کیوں تشریف نہیں لائے. دوسری دلیل ہماری موطا امام مالک صفحہ 75 میں ہے کہ ایک غریب عورت بیمار ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ مر جائے تو مجھے بتا دینا. وہ عورت مر گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے دیکھا آپ علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام میں خلل نہ آئے، دفنا دیا. یہ صحابہ کرام نے اجتہاد کیا، دفنا دیا. آپ علیہ السلام صبح اٹھے، فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے بتانا، مجھے کیوں نہیں بتایا، لہذا اس کی قبر بتاؤ. تو جب ان کو دفنایا جا رہا تھا آپ علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے، اٹھ جاتے اور اس وقت ان کی قبر میں موجود ہوتے. سمجھ میں آ رہی دلیل کے نہیں کہ قبر میں موجود نہ ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح نسائی صفحہ 220 پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ باہر تشریف لے گئے تو ایک قبر دیکھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا مولات بنی فلان، یہ فلاں شخص کے غلام کی قبر ہے. تو اگر اس کی قبر میں بھی آئے تھے تو پتا ہوتا کہ جی یہ فلاں شخص کی قبر ہے، میں تو اس کی قبر میں خود تشریف لائے، لیکن ایسی بات نہیں.
اہل بدعت کے اور بھی ہیں، تشریف لا چکے ہیں. ایک دلیل ہے، یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو وقت بہت کم ملے گا. یہ صرف مولانا عبدالغفار قمصی صاحب تو سے بریلویوں کی یہ دلیلیں سے بتا دیتے ہیں، اس آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں، جواب خود تلاش کرو. ہم تو صرف کچھ تھوڑا بتا رہے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے بریلوی لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو قرآن میں نبی علیہ السلام کے لیے یا ایھا المزمل، یہ تیسری دلیل ہے ان کی. یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، جیسے دیکھو یا آیا اور یا جو ہے وہ قریب کے لیے آتا ہے، یا قریب کے لیے آتا ہے. تو دیکھو نبی کے لیے ہم کہتے ہیں یا ایھا النبی، قرآن میں کہہ دیا ہم نے یا ایھا النبی، اے نبی. تو تمہارا عقیدہ بن گیا کہ نبی موجود ہے. یا ایھا المزمل کہہ دیا، یا ایھا المدثر کہہ دیا، یا آ گیا. اچھا جب ہم سے کو جہاں یا آ جائے وہ حاضر و ناظر کے لیے ہوگا. اور پھر قرآن کریم میں جو آیا ہے یا حامان ابن لی صرحا، یا حامان ابن لی صرحا، اب حامان کو بھی کے ساتھ بھی یا آیا ہے. اور کتنی جگہ پہ آیا یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، سارے پھر یہودی حاضر و ناظر. قرآن کریم میں ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا. ادھر بھی فرعون کے ساتھ ہی آیا. اور قرآن کریم میں نہیں آیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، سارے کافر حاضر ناظر. یا رسول اللہ جو بات ہے یہ بات یاد رکھیں، بعض دفعہ ہمارے اکابرین کے اس سے ملے گی تو بدعتی آپ سے کہیں گے دیکھو آپ کے اکابرین نے بھی یا رسول اللہ کہا. ہم مطلق یا رسول اللہ کہنے کے منکر نہیں ہیں. ایک شخص اس عقیدے کے ساتھ خطاب کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور یا کہتا ہے کہ میری اس بات کو، میرے اس قصیدے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک فرشتے پہنچا دیں گے، لہٰذا یہ بات صحیح ہے اس عقیدے کے ساتھ. یا اس نیت سے کہتا ہے جس طرح عشاق اپنے محبوبوں کو پکارتے ہیں، کبھی وہ باد صبا کو، کبھی اپنے محبوبوں کو اپنے تخیل میں پکارتے ہیں، محبت میں. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا محبوب میرے سامنے ہے، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی. اب اے طاہر کہہ رہا ہے، طاہر صاحب موجود نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے. لیکن ادھر بھی اے آیا، اور اے ہماری اردو میں تو قریب کے ہی ہوتا ہے کہ نہیں. تو کیا ہے کہ جس طرح محبوب اپنے محبوبوں کو شعر و شاعری میں پکارتے ہیں اور شعر و شاعری کے اندر خطاب کرتے ہیں، اس نیت سے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا جائے تو یہ برا نہیں ہے. مولانا شفیع ثانوی رحمہ اللہ کی کسی جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو سب کو بٹھایا اور سب کو بٹھا کے کہا آج جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگی، نہ بیان ہوگا نہ مجلس ہوگی، سب بس الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھو. اکثر بدعتی کہتے ہیں دیکھو کیا ہے. تو ان کو جو پڑھایا تو وہ تو کسی نے مجمع میں کہہ دیا اللہ کے، میں نے حضرت آج خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی آپ کو سلام دے رہے تھے. تو اس عشق میں اپنے مریدوں کو جھکا دیا کہ نیت یہ کرو کہ اس درود کو کون پہنچا رہا ہے؟ فرشتے. تو اس چیز سے اگر اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ اگر کیا جائے تو ایک بات الگ. ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارا اختلاف ان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم خطاب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کیا نام ہے، یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بات آپ علیہ السلام خود سنتے، یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس چیز کا اختلاف ہے. باقاعدہ ایسا نہ ہو کہ فوراً ہم لوگ لڑنے لگ جائیں یا رسول اللہ کر کے دیا تو بس جھگڑا. کافی تعداد میں لوگ ہمارے سے جو بدظن اگر کبھی ہو جاتے ہیں وہ ہمیں صحیح طریقے سے اپنے عقیدے کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی بات کر جاتے ہیں جو عام لوگوں کے سامنے کہنی نہیں چاہیے. کبھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہم کل صبح نور و بشر کی بحث شروع کریں گے. اس میں تو پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے ایک مختصر سی باتیں پڑھا دیا کروں گا. بریلویوں کی ایک دو دلیل حاضر ناظر کے متعلق ہے، وہ کل صبح انشاءاللہ العزیز بتا دیں گے. صبح جو ہے وہ فکس 7:45 بجے تک سارے ساتھی پہنچنے کی کوشش کریں گے. قریب 7:30 بجے تک آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم. آپ حضرات کے سامنے سورہ کی نشست میں مسئلہ نور و بصر کے متعلق مختصر سی بحث آئی تھی، اور اس میں ہم نے آپ کو کچھ دلائل جو ہے وہ لکھوائے تھے. اس میں دلیلوں کے کچھ دلائل آپ حضرات کے سامنے آئے تھے. ایک دلیل دلیلوں کی یا رخانیوں کی وہ یہ بھی ہے کہ بدعتی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، لہذا یہ سایہ نہ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر کے نفی ہونے پر دال ہے. اور وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حکیم ترمذی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. یہ ان کا ایک اعتراض ہے جو خاص کر عوام کے درمیان بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ سایہ نہ ہونے کا مسئلہ کیوں کا ہے. ان کی جو کتاب ہے الکافی مع صافی جلد 3 صفحہ 152 میں انہوں نے لکھا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فَيْءٌ، آپ علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. آپ علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، یہ شیعوں کی کتاب الکافی مع صافی میں. اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ یہ بات کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا یہ قرآن کریم کے مخالف ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی 2 آیات ہم آپ کو بتاتے ہیں جس میں اللہ پاک نے یہ بات بتائی ہے کہ جو بھی مخلوق ان کا سایہ ہوتا ہے. پہلی آیت ہے 13ویں پارے کی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو بھی ہے کوئی بھی ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ پاک کو، خوشی سے زبردستی سے وہ کرتے ہیں وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آسمان و زمین کے درمیان ہے. اور دوسری آیت ہے سورہ نحل کی 14ویں پارے کی کہ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، آگے کیا ہے سجد للہ وهم داخرون. اللہ پاک فرماتے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں سب کے سائے ہیں. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، ان کے سائے دائیں بائیں پھرے ہوئے ہیں، نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور سجدہ رہے گا. تو ما خلق اللہ من شیء، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ان کا سایہ ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ جو روایت ہے اس کے مقابلے میں ہم 3 روایت پیش کرتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ ہونے کا ثبوت ہے. پہلی روایت تو مسند احمد کی ہے جلد 2 صفحہ 336. مسند احمد جلد 2 صفحہ 336 میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے. حضرت زینب فرماتی کہ میں مایوس ہو گئی کہ اب آپ علیہ السلام شاید میرے پاس کبھی نہ آئے. اتنے میں میں اپنا سامان اٹھانے لگی کہ بس صحیح والدین کے گھر چلتی ہوں. حضرت زینب فرماتی ہیں فرأیت ظلہ فقالت ان ھذا ظل رجل وما يدخل على النبي فمن ھذا، کہ میں نے دیکھا کہ ایک سایہ ہے کسی آدمی کا، اور وما يدخل على النبي
صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تو میرے پاس نہیں آتے، فمن ھذا، یہ کون ہے، یہ کس کا سایہ ہو سکتا ہے؟ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے آپ علیہ السلام داخل ہوئے. ہم یہاں سے بات چلی. فرأیت ظلہ، میں نے ان کا سایہ دیکھا. دوسری روایت مستدرک جلد 4 صفحہ 456 کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے ہوئے ایک قدم آگے لیا، پھر آپ علیہ السلام ایک قدم پیچھے ہو گئے. تو نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج نماز میں یہ جو عمل ہوا اس کی وجہ کیا؟ تو نماز میں آپ ایک قدم آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، اس کے باغات تو میں قریب ہو گیا. پھر اس نماز میں مجھے جہنم دکھائی گئی تو اس کی آگ اور شعلے ایسے تھے کہ فرأیت ظلی وظلکم، فرأیت ظلی وظلکم، اس کے اندر میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا. سمجھے لگے؟ فرأیت ظلی وظلکم حتی رأیت ظلی وظلکم، یہاں تک کہ اس میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھ لیا. اور ایک اور روایت ہے، دیکھیں آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سری نمازوں میں آپ علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے ہلنے سے معلوم کر لیتے تھے کہ آپ علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں. مجھے کس طرح پتہ چل سکتا ہے داڑھی کے ہلنے سے؟ اسی طرح نا آپ علیہ السلام سری نمازوں میں دوپہر کے وقت نماز پڑھا رہے، آپ علیہ السلام کا سایہ پڑ رہا ہے اور سایہ ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو اس سائے کے اندر جو داڑھی ہل رہی ہے اس داڑھی مبارک کے ہلنے سے صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ آپ علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں. اس طریقے سے استنباط کرنے کی کوشش کیا گیا. داڑھی مبارک ہلتے. اب اگر کسی کی داڑھی ابو العلا کی طرح، ابو العلا کے مریدوں کی طرح ہو اور وہ یہ کہیں کہ بس 40 قدم سے بس نظر آئے کہ کچھ ہے، کیا ایسی داڑھی ہلتی نظر آ سکتی ہے قرات میں پیچھے والے مقتدیوں کو؟ نہیں سمجھے بات. کہتے ہیں نا صرف 40 قدم سے بس نظر آ جائے کچھ بال ہیں. یہ وہ دین پہ عمل کرواتے ہیں کہ گنگا کعبے کا طواف کیا، گنگا کا اسنان بھی، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. جدید ماڈرن بھی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تشریف لائے اور قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے غصے سے داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے اور بھائی کہہ رہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی میرے داڑھی اور سر کے بال کیوں پکڑتے ہو؟ اور داڑھی اگر وہی ان کے مطابق ہوتی تو ہاتھ میں آ سکتی تھی. میرے بال کو پکڑ کے بتائے نا 40 قدم سے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ یہ عجیب دنیا ہے. اور ابو العلا مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاں پر لوگوں کو گمراہ کرے وہ اعلیٰ ہے. بریلویوں نے کہا ہمارا اعلیٰ، مودودی نے کہا ہمارا ابو العلا، اور یہ نعرہ چلتا ہوا رہا ہے اس سے جس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی. سمجھے بھائی؟ اچھا ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ سنیں حیران ہو کہ جب مسئلہ ہے سائے کے مسئلے پہ آپ کسی کو بات کریں یا عوام میں بات کریں تو کہو دیکھو صحابہ اکرام وہ جماعت ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا امت تک پہنچائی. ایک ایک ادا. آپ علیہ السلام کھاتے کس طرح، سنتے کس طرح، اٹھتے کس طرح، بیٹھتے کس طرح، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ آپ علیہ السلام سے ساری زندگی داڑھی مبارک کے 17 بال سفید ہوئے. اتنا باریک عمل بھی. لا تأمن، سب پڑھے لا تأمن، تو لا تأمن، لیکن لا تأمن ادھر ہونٹ گول ہوں گے کہ نہیں؟ یہ کیوں کہ اس جگہ کوئی ایسا مخرج نہیں ہے جس سے ہونٹ گول ہو، لیکن لا تأمن پہ غنہ جب ہوا تو غنہ کرتے ہوئے ہونٹ کو گول کرنا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تھا آپ علیہ السلام نے بس غننے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس غننے کے وقت میں ہونٹوں کو گول کیا. صحابہ نے اس عمل کو بھی دیکھ کے امت تک محفوظ کر کے پہنچا دیا. اتنا باریک عمل بھی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو بتایا.
سایہ نہ ہونے والی بات یہ تو اتنی عجیب ہے کہ اس کی روایت کرنے والے تو ہزاروں صحابہ ہونے چاہیے. ایک ایک عمل کے راوی کئی سینکڑوں راوی ملتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے پورے ذخیرے حدیث میں ایک حدیث بھی یہ حضرات نہیں دکھا سکتے کہ کسی صحابی نے یہ بات کی ہو. حکیم ترمذی سے بتاتے وہ آگے آئے گی. تو اگر سایہ نہ ہوتا تو دیکھو آپ علیہ السلام کے ساتھ دوپہر کے اوقات میں ہزاروں صحابہ لشکر کی صورت میں میدان جہاد میں غزوات میں جایا کرتے تھے. تو وہ دوپہر کا وقت ہوتا تھا, عرب کے تپتے ہوئے صحرا ہوتے تھے, گرمی ہوتی تھی, اس میں اگر سایہ نہ ہوتا ہر ہزاروں صحابی دیکھتے منظر کو, کوئی نہ کوئی تو بتا دیتا. ایک صحابی سے بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام کا سایہ نہیں. عجیب بات ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حکیم ترمذی نے جو کہا, اخرج الحکیم الترمذی من طریق عبد الرحمن بن قیس الزعفرانی عن عبد الملک بن عبد اللہ بن ولید عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ, یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ سورج میں نظر آتا تھا, نہ رات کو نظر آتا تھا, نہ دن کو نہ رات کو. تو یہ حکیم ترمذی یہ بات کہہ رہے ہیں. اب ایک تابعی بغیر صحابی کے واسطے سے کوئی بات کہہ دے, تابعی کہہ دے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا, نبی علیہ السلام نے یہ کیا, بیچ میں صحابہ کا واسطہ نہ لائے کہ مجھے فلاں صحابی نے بتایا کہ جی آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا, مجھے فلاں صحابی نے بتایا کہ آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا. بغیر صحابی کا نام لیے, بغیر صحابی کے واسطے سے تابعی کوئی عمل ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کے متعلق کہہ دے, اس کو مرسل روایت کہتے ہیں. اور مرسل روایت عقیدے میں نہیں چلتی, کوئی سے یا نہ کوئی سے, اس کو مرسل روایت کہتے ہیں. اور مرسل روایت عقیدے میں نہیں چلتی, وہ تو ایک الگ بات. لیکن اس حدیث کے جو راوی ہیں, اس کی جو ہے نا وہ آپ راویوں کی ذرا دیکھ لیں کہ کیا حشر کیا ہے محدثین نے اور جو اصولین تھے. یہ جو حدیث ہے خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ 71 پہ ہے. خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ 71 میں یہ روایت ہے حکیم ترمذی. اور یہ وہ ترمذی نہیں ہے, یہ دوسرے حکیم ترمذی. ایک ہمارے ابو عیسیٰ ترمذی ہے وہ نہیں, یہ دوسرے ہیں. اچھا جی, اس روایت کی تحقیق دیکھیں کہ اس روایت میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن قیس الزعفرانی. عبد الرحمن ابن قیس الزعفرانی, اس کے متعلق امام عبد الرحمن بن مہدی لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا تھا. عبد الرحمن ابن مہدی لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث ضعیف ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام ابو زرع رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کذاب تھا, وہ کذاب کہتا ہے. امام ابو علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی حدیثیں بنایا کرتا تھا. کون؟ عبد الرحمن بن قیس. امام نسائی فرماتے ہیں وہ متروک الحدیث تھا. اور یہ باتیں کہاں ہیں؟ تاریخ بغداد جلد 10 صفحہ 251. تاریخ بغداد جلد 10 صفحہ 252. یہ ذرا جو ہے جلد 10 صفحہ 251. امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مناہل الصفا, اس کے صفحہ نمبر 7 میں عبد الرحمن ابن قیس الزعفرانی کو امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کذاب تھا اور حدیثیں جعلی بنایا کرتا تھا. مناہل الصفا صفحہ 7. اچھا, اس کا دوسرا راوی ہے عبداللہ بن ولید. عبداللہ بن ولید, اور اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مجہول ہے. یہ مجہول ہے. ملا لکھائی رحمہ اللہ کی کتاب شرح شفا, نہیں یہ قاضی اعجاز رحمہ اللہ کی کتاب شرح شفا,
مولا لکھاری کی کتاب شرح شفا، شفا تو شفا الگ ہے، شرح شفا الگ ہے۔ شفا قاضی عیاض رحمہ اللہ کی ہے نا، شرح شفا مولا لکھاری رحمہ اللہ کی ہے، تو انہوں نے اس جگہ اس کو مجہول لکھا ہے، جلد 3 صفحہ 282 طبع میں سر۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ روایت قطعیات کے بالکل خلاف ہے۔ اتنے گئی گزری جو سند ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بریلوی اپنا عقیدہ ثابت کرتا ہے۔ ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے، ہم نے پچھلی دفعہ جو 5 روزہ مناظرہ کورس پڑھایا تھا اس میں تقریباً ان کی ہر روایت میں جو راوی آتے تھے ان کے مستقل جو ان پہ جرح کی گئی ہے وہ بحوالہ پڑھائی تھی۔ ابھی تو اگر ایک علم غیب کا مسئلہ دیا جائے تو شاید 5 دن پورے اس میں لگیں گے، روزانہ 2 گھنٹے ہو۔ تو یہ کچھ دلائل تھے ان کے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب مختصر وقت میں مسئلہ مختار کل کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہماری جو فوٹو اسٹیٹ کاپی ہے وہ ابھی ساتھی اثر میں جائیں گے اس کو فوٹو اسٹیٹ کرانے، اس میں نور و بشر کی بحث نہیں ہے، اس لیے آج یہ پڑھائی ہے، اس کو ذرا تفصیلی طور پہ یاد رکھنا۔ ہمارے مولانا توحید صاحب کو اللہ پاک ہدایت ہے جنہوں نے یہ کاپی لکھی ہے، تو یہ نور و بشر کی کاپی جو ہے یہ بحث یہ نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ آج راتوں رات لکھ دیں، ان کے لیے طویل وقت ہو جائے، وقت ذرا لمبا ہو جائے اور رک جائے تو شاید یہ لکھ لیں، بزرگ تو ہیں ہی ہیں۔ مسئلہ مختار کل بھائی بات یہ ہے کہ جب بھی مختار کل کی بات چلے یا کہیں آپ بیان کریں تو بریلویوں سے یہ پوچھ لیا کرو کہ مختار کل کا معنی کیا ہے، آپ مختار کل کس کو کہتے ہیں؟ اصل لفظ ہے مخیر کل، لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ مشہوریت کی وجہ سے مختار کل کہا جاتا ہے۔ مختار کل، مختار کا معنی اختیار والا بھی ہے اور مختار کا معنی چنا ہوا بھی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے شعر میں ایک جگہ آپ کو نبی علیہ السلام کے لیے مختار کل کا لفظ ملے گا، تو وہاں پریشان نہ ہو، وہاں مختار کل کا معنی یہ کہ ساری کائنات سے چنے ہوئے، ساری کائنات سے منفرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ یہ تمام اللہ پاک کے مختار کل ہونے کی دلیل ہے، بہت سی جگہوں پہ آپ کو ملے۔ تو مختار کل بریلویوں کا عقیدہ مختار کل کے بارے میں بھی اس لیے پہلے ان سے پوچھو، جب بات کرے عوام کو بتایا گا کہ بریلویوں کا مختار کل کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی کو ہر چیز سے اختیار ہے، مختار کل ہر چیز سے اختیار ہے، ہوا چلانے کا، روکنے کا، ہدایت کا، گمراہی کا، ذلت کا، عزت کا، موت کا، حیات کا، ہر چیز کا اختیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو جب مختار کل کے معنی کی پہلے وضاحت چلے نا تو پھر انشاءاللہ آپ بدعتیوں کو 1 منٹ بھی نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ کوئی بات بھی کریں گے تو آپ ان سے پوچھیں کیا نبی علیہ السلام کو ہدایت کا اختیار تھا کہ کسی کو ہدایت دے دیں؟ اگر وہ کہیں ہاں ہدایت کا اختیار تو نہیں تھا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ مختار کل نہ ہوئے۔ اگر وہ کہیں ہاں اختیار تھا تو پھر وہ اپنے چچا ابو طالب کے سامنے روتے کیوں ہیں کہ چچا نے کان میں کلمہ پڑھنے میں کسی کو نہیں بتایا، اور چچا کہتے ہوئے چلا گیا اختر تو نار علی الار، میں آپ کو تو قبول کر سکتا ہوں لیکن لوگوں کے تانے کو قبول نہیں کر سکتا، بغیر کلمہ پڑھے ابو طالب دنیا سے گئے۔ نبی علیہ السلام کتنا روئے تھے کہ رب کو تسلی دینی پڑی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ قرآن کریم کی آیت کا پھر کیا معنی ہے؟ ضروری نہیں کہ جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت مل جائے، ہدایت اس کو ملے گی جس کو کون چاہے گا۔ ہدایت کا اختیار ہوتا، شاید کی گلیوں میں پتھر مارنے والوں کو ہدایت کیوں نہیں دی، مکے میں گھسیٹنے والوں کو ہدایت کیوں نہیں؟ بدعتیوں سے پوچھا کرو کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز چھوڑنے کا اختیار ہے؟ نماز چھوڑ کے فجر کسی دن نہ پڑھیں۔ اگر وہ کہیں نہیں نماز چھوڑنے کا اختیار تو نہیں تھا، پھر آپ کیا کہیں گے؟
بالکل نہیں. اگر کہ ہاں تھا تو پھر قرآن کریم کی شاید کا کیا مانا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. یہ اللہ پاک جو نبی علیہ السلام کو نماز کا حکم دے رہے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فکبر وثيابك فطهر یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا. یہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ ان سے کہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس چیز کا اختیار تھا کہ رسالت کو نہ پہنچائیں لوگوں تک, بس بیٹھ جائے نہ پہنچائیں. نہیں جی, رسالت پہنچانی تو لازمی تھی, اللہ پاک نے اختیار نہیں دیا تھا رسالت چھوڑنے کا. تو آپ کہیں مولوی صاحب یہ بات ہے تو پھر مختار کل نہ ہوئے. اگر وہ کہیں ہاں اس کا اختیار تھا کہ رسالت نہ پہنچائیں بھلے مرضی ہے, تو قرآن کریم کی شاید کا کیا مانا ہے؟ چھٹے پارے کی سورہ مائدہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی جو آپ پر اترا اس کو لوگوں تک پہنچائیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے رسالت نہ پہنچائی تو رسالت کا حق ادا نہ کیا. آپ ان سے کہیں کیا نبی علیہ السلام کو قرآن کریم بدلنے کا اختیار تھا کہ قرآن کو بدل دیں, عذاب کی جگہ وعید کی جگہ جو ہے وہ ثواب والی آیات لکھ دیں, اور جہاں پر خوشخبری کی آیات ہے وہاں وعید کی آیات لکھ دیں؟ وہ کہیں نہیں, یہ قرآن بدلنے کا اختیار تو نہیں تھا. آپ ہیں تو پھر کیا نہ ہوئے؟ بالکل نہ ہوئے. اگر وہ کہیں ہاں تھا تو پھر قرآن کریم کی شاید کا پارہ 11 سورہ یونس رکوع 15 کا کیا کہنا؟ پھر آپ اس کے متعلق کیا کہو گے کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. یہ نہیں بدل سکتے بلکہ وہ تو اتباع کرتے ہیں وہی کی. اور دوسری جگہ تو فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر یہ نبی بھی اپنی طرف سے قرآن بنا لے اور اس میں بھی چند چیزوں کے اضافے کر لے, اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے بھی دانا ہاتھ کاٹ دوں گا اور پھر ان سے بھی جو ہے کہ ہاتھ ادھر سے کاٹ دوں گا. یہ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے اعتراض کے جواب میں دیا. کہ مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ نبی جو ہے وہ جان بوجھ کے آیتیں چھپاتا ہے اور پھر کچھ آیتیں بتاتا ہے, کچھ نہیں, اور کچھ تبدیل کر دیتا ہے, کچھ یہ کر دیتا ہے. تو اس کے جواب میں یہ آیا. تو اس آیت سے ہی پتہ چلا قرآن بدلنے کا اختیار نہیں تھا. آپ ان سے کہیں کہ نبی علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کا اختیار تھا کہ دعائے مغفرت کریں؟ اگر وہ کہیں نہیں, مشرکین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت تو نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ کہیں ہاں تھا تو وہ قرآن کریم کی جو سورہ توبہ ہے پارہ 11 ہے رکوع 14 ہے, پارہ 11 ہے سورہ توبہ ہے رکوع 14 ہے. اب تم کہتے ہو کہ جی ہاں مشرکین کے لیے دعا کا اختیار تھا, تو اس آیت کا کیا مانا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى. ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے دعا کی. اللہ نے کہا نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں. ولو کانوا اولی قربى, اگر کہ وہ مشرک قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو, دعا آپ نہیں کر سکتے. اس طرح بہت سے سوالات جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے جو یہ حدیث لکھی ہے, یہ سوال جو آیا ہے وہ مشہوریت کی بنا پر لوگوں میں اگر اس وقت مشہور ہوگی, انہوں نے بھی کسی کتاب میں دیکھا ہوگا, بعض دفعہ کسی کتاب پر اعتماد کر کے, کسی مصنف پہ اعتماد کر کے اپنی کتاب میں اس کو داخل کر لیا جاتا ہے, اور ضروری نہیں کہ کتاب لکھنے والا اصل کتاب کی طرف بھی رجوع کر چکا ہو. دوسرا جواب یہ کہ مولانا شبیر تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ اگر میری کتاب میں کبھی کوئی نقص دیکھیں تو اس وقت کے علماء کو میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ تصحیح کر لے اور اصلاح کر لے. یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کتاب میں اصل میں نہیں کسی دوسری کتاب میں دیکھا ہو اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے, جیسے آج تک تو ہم بھی اس پر اعتماد کرتے تھے, بعض کتابوں سے ملتے تھے جی یہ حدیث ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ عالم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ظاہر بات ہے کوئی بات تو ہوگی. یہ پوری مصنف عبدالرزاق میں ولما خلق اللہ نوری والی حدیث نہیں. اچھا جی, اب بریلوی دیکھو نبی علیہ السلام کو جو مختار کل مانتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ مختار کل شعر سن لیں, ادائے کے بخشش جلد 2 صفحہ 19, احمد رضا خان کی ادائے کے بخشش جلد 2 صفحہ 19. اس میں لکھتا ہے احد سے احمد کو اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے. احد سے احمد کو اور احمد سے تجھ کو, یعنی اللہ نے نبی کو دیا
نبی علیہ السلام نے پیران پیر کو دیا، کیا دیا؟ کن، اور سب کن مکن حاصل ہے یا وہ. حالانکہ یہ کن کی صفت کس کی؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، لیکن یہ کہتا ہے اللہ نے نبی علیہ السلام کو کن فیکون کا اختیار دیا اور پھر انہوں نے پیران پیر کو دے دیا. الامن والعلا، الامن والعلا کتاب کا نام ہے، صفحہ 85 امیر خان کی. اس میں لکھتا ہے کہ آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک غوث اعظم کو سلام نہ کرے، السلام علیکم، اس کے بعد جب طلوع ہوتا ہے. اصلاح دہشتی زیور میں مولوی عصمت علی نے بھی یہ لکھا ہے کہ کوئی مہینہ شروع ہونے سے پہلے کوئی سال شروع ہونے سے پہلے پیران پیر سے پوچھتا ہے، کوئی بھی مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے پیران پیر سے پوچھتا ہے. حضرت شروع ہو جاؤں، وہ کہتے ہیں ہاں. کوئی ہفتہ شروع ہوتا ہے پہلے پیران پیر سے پوچھتا ہے. ہمارے ادھر یہ جو مولوی آیا تھا اس نے بھی، میں نے یہ احد سے احمد کو یہ والا اور جی تصرف بھی، معذون بھی، مختار بھی، یہ اپنے درس میں بیان کیا. ہمارا ساتھی کسی گرنجی کو لایا تھا، اس نے کہا تمہارے مولوی نے ہم پہ جھوٹ باندھے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ دنیا کا نظام پیران پیر چلا رہے اور ہم ان کو یہ اس طرح نہیں مانتے. اس کے دوسرے تیسرے جمعہ وہ اپنے مولوی صاحب کے اس میں بیٹھا تھا، مولوی صاحب نے کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کا نظام پیران پیر چلا رہے ہیں. اللہ کی ایسی مدد ہوتی ہے جب انسان کام کرنے کا ارادہ کر لے. کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے. پھر اس معاملے کو ہم نے کافی عرصے تک اٹھایا اور اب بھی کبھی کبھی میں چوٹے مارتا ہوں، بڑے مائک میں درس ہوتا ہے رمضان جمعہ کو. یہ اس نے رکھا. ہمارے ایک ساتھی اس کے پاس گیا، مولوی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل پتہ ہے کیا؟ جس نے کہا کہ ٹریفک کا نظام بھی تو پولیس والے چلاتے ہیں، وہ یہ چلا سکتے ہیں، پیران پیر دنیا کا نظام بھی چلا سکتے ہیں. عجیب کھوتے ہیں. ہمارے رکشا ڈرائیور ہے ساتھی یہاں کا نصیب بھائی، اس معاملے میں تھوڑا بہت ماہر ہے. اس نے ایک زبردست بات کہی. اس نے کہا مولوی صاحب کو یہ پوچھے کہ وہ کہتے ہیں پیران پیر دنیا کا نظام چلاتے ہیں، چلو پیران پیر کی پیدائش سے پہلے کون چلا رہا تھا؟ بات معقول ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے کون چلا رہا تھا؟ یہ تو عجیب بات ہے. یہ ریلیوں کی پیران پیر رحمہ اللہ کو تو یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، اپنا خدا. کیا کیا باتیں پیران پیر رحمہ اللہ کے متعلق. ہم کرامات کے، کشف کے، ان کے قائل ہیں، لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ حدود سے ہی تجاوز کر جاؤ اور سب کچھ سمجھ لو. ان کو سب کچھ ریاض قادری کی کتابیں اٹھائیں آپ، اور جو جھاڑو بیچتا تھا کسی زمانے میں، کیا سے کیا لکھا ہے. ایک کتاب ہے رسائل اختاریہ حصہ دوم ریاض قادری کی. اس میں پیران پیر کی کرامت بیان کرتے ہوئے لکھا پیران پیر کو ایک رات میں 40 بار احتلام ہوا ہے، کیوں مارنے پہ تلا ہوا ہے. اور بھی بہت سی باتیں اس میں. رسائل اختاریہ تم ادھر بیچو، تمہارا کیا کام ہے. ادھر ہدایت بخشش حصہ 2 صفحہ 8 پہ احمد رضا خان کا دوسرا شعر. ہدایت بخشش حصہ 2 صفحہ 8. ہدایت بخشش خریدو اور اس کا تیسرا حصہ کہیں سے ملے تو لو. جو بریلویوں نے اب تیسرا حصہ ختم کر دیا ہے کیونکہ اس میں بڑی مغلظات تھی. خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو عجیب شعر ہیں میرے پاس ہے تیسرا حصہ. سنتست ہے اس کا لباس اور جوبن کا ابھار. اس طریقے سے عجیب عجیب حضرت عائشہ کے لیے دبر اور قبول کے لفظ استعمال کیے، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں تو ہمارے علماء کہتے ہیں شیعہ بھی تھا، تقیہ کی چادر ہوئی، شیعہ بھی تھا، ہندو بھی تھا، عیسائی بھی تھا، سب کچھ تھا. ہاں بہت ہوشیار. اس میں شعر لکھا ہے حصہ 2 صفحہ 8 ہے. جی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. جی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. جی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. جی تصرف بھی ہو گیا، معزون تمام چیزوں کے اذن بھی ہو گیا، مختار بھی ہو گیا. کار عالم کا مدبر بھی عبد القادر، پوری دنیا کا نظام چلانے والا پیران پیر. حالانکہ اللہ پاک نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں مشرکین سے پوچھے ومن یدبر الامر، مدبر کون ہے؟ تو مشرکین بھی کہتے تھے فسیقولون اللہ، اللہ پاک. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو، باقی انبیاء کو، اور بعض بدعتی کہتے ہیں کہ اولیاء کو بھی، اور بعض کہتے ہیں نہیں اولیاء مختار کل نہیں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اولیاء بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سارے اختیارات اللہ نے دے دیے،
اب بھائی اللہ پاک کو اختیارات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اختیار دیے جاتے ہیں چند وجوہات کی بنا پہ. انسان تھک جاتا ہے جس کی وجہ سے بادشاہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی اختیار دے دیتا ہے. اللہ پاک تھکنے سے پاک. ولا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین کے تھامنے سے بھی نہیں تھکتا. کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا تو قائم مقام صدر بنا دیا جاتا ہے، اختیارات اس کو دے دیے جاتے ہیں. اللہ پاک بیمار بھی، کبھی انسان سونے لگتا ہے تو اختیارات دوسروں کو دے دیتا ہے. اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اللہ پاک کو اختیارات دینے کی کیا ضرورت؟ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام پیرانے پیر چلا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ایک دن کے اختیارات دے رہے ہیں، پوری کائنات میرے حوالے کریں. خدا نے کہا موسیٰ میرے علاوہ نہیں کوئی چلا سکتا. یا اللہ ایک دن، چلو صحیح ہے تم ایسا کرو، ہاتھ میں پیالہ لو، پانی کا بھر کے کھڑے ہو جاؤ رات کو، صبح کو جو ہے وہ تمہیں پوری دنیا کا نظام ایک دن کے لیے دے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پیالہ لیا، کھڑے ہو گئے پانی کا بھر کے. رات کا کچھ حصہ گزرا، تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہے، اونگ آئی، ہاتھ سے پیالہ گرا، فوراً اٹھا دیا. اللہ نے کہا موسیٰ بس فیصلہ ہو گیا. جو ذات ایک رات کے لیے ایک پیالے کو نہیں تھام سکتی، ایک دن کے لیے پوری کائنات کو کیسے تھامے گی؟ یہ صرف تیرے رب کا کام ہے. لو کان فی الارض، کیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک اللہ ہے. کبھی کوئی مر جاتا ہے تو مرتے ہوئے اپنے اختیارات دے کے جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کو موت بھی نہیں آتی. اور یہ عقیدہ کہ اللہ نے بعض اختیارات اپنے برگزیدہ بندوں کو اور اپنے محبوبوں کو دیے ہیں، یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، نہیں تھا؟ مشرکین مکہ کا. مسلم جلد اول صفحہ 376 مشرکین کا عقیدہ. مسلم جلد اول صفحہ 376، مشکات صفحہ 244. ادھر مشرکین کا تلبیہ اللہ اس کتاب میں بیان ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی شریک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. ہاں جس کو تو نے اپنے اختیارات دیے ہو تو تیرا شریک ہے. یہ کہتے تھے. اور حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ جلد اول صفحہ 61 طبع مصر، اس میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ان اللہ هو السید وهو المدبر، بڑا اور اعلیٰ اور مدبر وہ تو اللہ ہے، لیکنہ قد یغلی علی بعض عبیدہ لباس الشرف والتألہ، لیکن اللہ پاک نے اپنے بعض برگزیدہ بندوں کو الوہیت اور اپنے شرافت سے جو ہے وہ لباس پہنا دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اب یہ بعض برگزیدہ بندے بھی اللہ پاک کے اختیارات میں شریک ہو گئے. اور پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب بدور بازغہ صفحہ 124 میں لکھتے ہیں والغلاۃ من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی یومنا ھذا، ہمارے دور میں بھی نبی علیہ السلام کے کچھ ایسے امتی آ گئے جو نام تو نبی علیہ السلام کا لیتے ہیں لیکن یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مشرکین مکہ کا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح میں نے سائے والی بات کی کہ یہ دیا ہے انہوں نے شیعوں سے، اسی طریقے سے یہ جو اختیارات والا ہے یہ مسئلہ بھی بریلویوں نے لیا شیعوں سے. اہل سنت والجماعت کا احمد رضا خان سے پہلے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا. شیعوں کی جو مشہور کتاب اصول کافی، اس اصول کافی میں باقاعدہ باب ہے، باب التفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی الائمۃ علیہم السلام فی امر الدین. اللہ پاک نے ان کو یہ جو ہے وہ اختیارات سونپ دیے ہیں. اور غنیت الطالبین پیران پیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، غنیت الطالبین صفحہ 221 طبع لاہور. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ روافض کا ہے. پیران پیر بریلویوں کے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیں. اور اس بارے میں تو بہت سے دلائل ہیں جو ابھی تو آپ حضرات کے سامنے نہیں ہو سکتے. یہ تو مختصر صاحب کے سامنے مختار کل کے متعلق چند باتیں بتائی تھی. کل انشاءاللہ علم غیب کی بات شاید ہو یا بدعات کی بات صبح شروع ہو جائے.
دونوں میں سے کوئی بات شروع ہو سکتی ہے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ اور سامان. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 637081